آج ہم بات کر رہے ہیں فیٹی لیور کے بارے میں، یعنی جگر کی چربی کے بارے میں۔ اب فیٹی لیور ہوتا کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، فیٹی لیور کی علامات کیا ہیں، اور جگر کی چربی یعنی فیٹی لیور سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن جگر ہے، جس کا وزن تقریباً 1.5 کلو ہوتا ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ سیدھے ہاتھ کی طرف پسلیوں کے نیچے ہوتی ہے۔ جگر انسانی جسم میں تقریباً 500 سے زیادہ فنکشنز کا حامل ہوتا ہے۔ یہ خون صاف کرنے سے لے کر ہاضمے تک، ہیموگلوبن کو پروسیس کرنے سے شوگر یا گلوکوز کو سٹور کرنے اور بنانے تک سارے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ فیٹی لیور ایک ایسی حالت یا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جگر پر چربی چڑھ جاتی ہے، یعنی چربی جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جگر میں سوزش اور سوجن ہونے لگتی ہے۔ فیٹی لیور ہائی بلڈ پریشر، شوگر، پتے اور گردوں کی خرابی سمیت درجنوں بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 25% سے زیادہ افراد فیٹی لیور کا شکار ہیں۔ اگر فیٹی لیور کی حالت برقرار رہے تو جگر میں سکارز بن جاتے ہیں، جگر سکڑ جاتا ہے اور پھر یہ حالت خدا نخواستہ آخرکار جگر کے کینسر میں بدل سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں فیٹی لیور کی کچھ بنیادی وجوہات کے بارے میں۔ فیٹی لیور کی سب سے بنیادی اور بڑی وجہ ان آئلز کا استعمال ہے جن میں اومیگا 6 کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، مثلا کینولا آئل، سویا آئل، بینولا آئل وغیرہ۔ یہ تیل جگر میں سوزش پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کھانے میں جو چربی ہوتی ہے یعنی جو فیٹس ہوتے ہیں وہ صحیح طور سے ہضم نہیں ہو پاتے اور یہی فیٹس جگر میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ میٹھا کھانا یا کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال ہے۔ جو لوگ چینی یا چینی سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں وہ لوگ بھی بہت جلد فیٹی لیور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ان میٹھی چیزوں کا زیادہ کھانا فیٹی ایسڈز بناتا ہے جو جگر پر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ کولڈ ڈرنکس اور سوڈا وغیرہ کا زیادہ استعمال ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، کیچپ، پیکڈ فوڈز اور فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، ان کو بھی جگر میں چربی شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں کو مزیدار بنانے کے لیے ان میں 80% سے زیادہ فرکٹوز کورن سرپ ملایا جاتا ہے، جو جگر میں جا کر فوری چربی میں بدل جاتا ہے۔ چوتھی وجہ وہ لوگ جو شراب نوشی کرتے ہیں، الکوہل وغیرہ زیادہ پیتے ہیں، ان کو بھی جگر کی چربی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ دراصل الکوہل جسم میں ایسے فیکٹرز کو ٹریگر کرتا ہے جن کی وجہ سے جگر پر چربی جمع ہونے لگتی ہے۔ بعض صورتوں میں کچھ ادویات وغیرہ بھی جگر میں چربی کا باعث بن سکتے ہیں جن سے جگر کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان بنیادی علامات یا نشانیوں کی جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ فیٹی لیور کا شکار ہو گئے ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ دائیں کندھے میں سیدھے ہاتھ کی طرف کندھے میں، گردن یا جو یہ آپ کا شولڈر بلیڈ ہوتا ہے، یہاں پر متواتر اور مسلسل درد رہتا ہے۔ فیٹی لیور کی دوسری اہم علامت یہ ہے کہ پیٹ یا کمر کے گرد چربی زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسے انگریزی میں بیلی فیٹ کہتے ہیں۔ تیسری علامت یہ ہے کہ آپ کے جسم کی سیدھی طرف پسلیوں کے پاس جہاں پر جگر ہو وہاں پر درد رہتا ہے۔ چوتھی علامت نسوں کا مکڑیوں کے جال کی طرح نظر آنا ہے۔ پانچویں علامت مردوں میں چھاتی کا بڑھ جانا۔ یہ مردوں میں ہارمونل خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جگر ہارمونز وغیرہ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، تو ہارمونز کی عدم توازن یا خرابی کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ فیٹی لیور کی چھٹی علامت پاؤں اور ٹخنے میں سوجن کا آ جانا ہے۔ ساتویں علامت پاؤں کے تلووں اور ہتھیلی پر کھجلی کا رہنا۔ آٹھویں علامت تھائرائیڈ ہارمون میں کمی ہو جانا، یعنی ہائپو تھائرائیڈزم ہو جانا۔ جگر میں چربی کی نویں علامت ہر وقت سستی، ناقاہت اور کمزوری کا رہنا۔ 10ویں علامت بھوک کا نہ لگنا، یعنی کھانا کھانے کی خواہش کا کم ہو جانا۔ ویسے آنکھوں میں پیلاہٹ بھی فیٹی لیور کی علامت ہے، لیکن یہ زیادہ تر یرقان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یرقان کی کئی دوسری وجوہات بھی ہیں، لیکن یرقان کی وجہ سے بھی جگر کی خرابی ہو سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں خون کا ٹیسٹ کروانے سے جگر کی خرابی کا پتہ نہیں چلتا، اور جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر کوئی ایسی علامات نظر آئیں جو ہم نے اوپر بیان کی تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور جگر کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں۔ الٹرا ساؤنڈ ایک نہایت آسان اور مؤثر ٹیسٹ ہے جس کے کروانے سے فیٹی لیور کا فوری پتہ چل سکتا ہے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ جگر میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ اگر اسے سازگار حالات مہیا کیے جائیں تو یہ خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ یہاں بات کرتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جن پر عمل کر کے آپ جگر کی چربی یعنی فیٹی لیور سے بآسانی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے بنیادی اور ضروری چیز یہ ہے کہ ان تمام آئلز کو کھانا چھوڑ دیں جن میں اومیگا 6 کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، جتنے بھی UHT مطلب الٹرا ہیٹ ٹریٹڈ آئلز ہوتے ہیں جنہیں پروسیس کیا ہوتا ہے اور ایک خاص ہیٹ دی جاتی ہے، ان آئلز کا استعمال بھی چھوڑ دیں۔ ان کے بجائے دیسی طریقے سے نکلا ہوا ناریل کا تیل، ایکسٹرا ورجن آئل
تو آپ کو بہت فائدہ مل سکتا ہے۔ کوشش کریں گھی کا استعمال کریں، اور اگر گھی میں بھی گھریلو دیسی گھی کا استعمال ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے ڈائجسٹو انزائمز لینا شروع کریں۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ شوگر بڑھانے والی چیزیں کھانا بالکل بند کر دیں، یعنی کاربوہائیڈریٹس اور نشاستہ والی چیزیں جیسے مٹھائی، روٹی، چاول، بسکٹ اور پاستا وغیرہ، اس قسم کی چیزیں بالکل ترک کر دیں۔ نمبر 4 یہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں کھانا چھوڑ دیں، یعنی سنیکنگ کرنا چھوڑ دیں۔ مطلب کھانے کے علاوہ جو ادھر ادھر کی چیزیں لوگ کھاتے ہیں جیسے ٹافی، کینڈیز، چاکلیٹس وغیرہ یا سوڈا واٹر وغیرہ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، وہ غیر صحت بخش چیزیں جو کھانے کے علاوہ کھاتے ہیں وہ کھانا بالکل چھوڑ دیں۔ 5ویں اور اہم چیز روزہ رکھنا ہے۔ جو لوگ جگر کی چربی کا شکار ہوتے ہیں، اگر وہ ہفتے میں 1 سے 2 دن روزہ رکھنا شروع کریں تو ان کو بہت بہتری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر میں ایک بہترین ٹوٹکا جو جگر کی چربی میں بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، وہ 1 چمچ سیب کا سرکہ، 1 چمچ لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں ملا کر صبح نہار منہ پینا شروع کریں۔ یہ ایک نہایت سادہ اور بہترین ٹونک ہے جو نہ صرف جگر کو صاف کرتا ہے بلکہ یہ آپ کی تمام ہیلتھ کو فائدہ دیتا ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ